بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ وراثت کے ارکان تین ہیں، یعنی رکن کی جمع ارکان ہے، اور رکن کہتے ہیں کسی بھی چیز کی حقیقت کے جز اور حصے کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا پایا جانا وراثت کے ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے، یہ چیزیں پائی جائیں گی تب وراثت ثابت ہوگی۔ تو اس میں سب سے پہلا رکن جو تھا وہ تھا مورث، یعنی کوئی مورث ہوگا تو پھر اس کی وراثت ہوگی۔ تو مورث سے مراد ہے وارث بنانے والا، اور وہ میت ہوتا ہے یا میت کے ساتھ ملایا گیا۔ میت وہ ہے کہ جس کا مر جانا یقینی ہو، ہم نے اس کی موت دیکھی، جنازہ پڑھا، دفنایا، اس کا مر جانا یقینی ہے۔ ملحق بھی اس میت کے ساتھ ملایا گیا، اس سے مراد ایسا آدمی کہ جس کا مر جانا، جس کی موت یقینی نہ ہو، مثلا وہ گم ہو گیا اور اب اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، پوری تحقیق چھان بین ڈھونڈ تلاش کے باوجود ملا نہیں ہے، تو پھر عدالت فیصلہ دے دیتی ہے جی یہ آدمی میت تصور کیا جائے، یعنی یوں سمجھا جائے کہ یہ مر گیا ہے اور اس کی وراثت تقسیم کر دی جائے۔ تو اب وہ اس کو کہتے ہیں ملحق بھی، میت کے ساتھ ملایا گیا، یعنی اس کو بھی میت کی طرح ہی سمجھا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کیا ہو، زندہ ہو۔ دوسرا رکن ہے وارث۔ وارث کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ الْحَيُّ الَّذِي يَتَّصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ۔ وارث سے مراد ایسا زندہ آدمی جو میت کی طرف، میت کے ساتھ ملتا ہو، یعنی اس کا میت کے ساتھ کوئی قریبی تعلق ہو، رشتہ داری ہے یا خامند بیوی ہے، کوئی خونی تعلق ہے یا خونی تعلق کے علاوہ خامند بیوی کا رشتہ ہے۔ تیسری چیز ہے موروث، یعنی وہ چیز کہ جس کا وارث بنا جائے گا، وہ میت کا مال، اس کی جائیداد، اس کا ساز و سامان یا کوئی روپیہ پیسہ مال دولت ہے۔ اب یہ تین چیزیں ہوں گی تب وراثت ثابت ہوگی۔ مثلا پہلے کوئی وارث بنانے والا ہوگا تو تب، پھر کوئی وارث بننے والا ہوگا تو تب وراثت ثابت ہوگی، یا کوئی چیز وہ مرنے والا وراثت میں چھوڑ کے جائے گا تب اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے شروط الارث، وراثت کی شروط۔ شروط کا لفظ یہ شرط کی جمع ہے، کہتے ہیں الشرط، لفظ شرط لغتاً، لغوی اعتبار سے، هو العلامت، وہ علامت ہے، یعنی لغت میں شرط کا معنی علامت، نشانی ہے، یعنی لغت میں شرط علامت کو، نشانی کو کہتے ہیں۔ واصطلاحاً، اور وراثت کی یا دیگر اصطلاح میں، ہوا وہ شرط ما وہ ہے، یلزموں کے لازم آئے، من عدم ہل عدموں، اس کے نہ ہونے سے نہ ہونا۔ واصطلاحاً، اور اصطلاحی طور پر ہوا وہ شرط ما وہ ہے، یلزموں کے لازم آئے، من عدم ہی، اس شرط کے نہ ہونے سے، العدم و مشروط کا نہ ہونا۔ مثلا اب نماز کے لیے وضو شرط ہے اور نماز مشروط ہے۔ مشروط اس کو کہتے ہیں جس کے لیے شرط لگائی گئی ہے۔ اب نماز کے لیے وضو شرط ہے، اب شرط نہیں ہوگی، یعنی وضو نہیں ہوگا تو مشروط نماز بھی نہیں ہوگی، وضو ہوگا تو نماز ہوگی۔ تو اصطلاح میں شرط اس کو کہتے ہیں جس کے نہ پائے جانے سے مشروط کا نہ پایا جانا لازم آئے، کہ شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ ما وہ ہے کہ یلزم و لازم آئے، من عدم ہی، اس شرط کے نہ ہونے سے، العدم، مشروط کا نہ ہونا۔ یہاں لفظی معنی کریں گے کہ لازم آئے اس کے نہ ہونے سے کسی چیز کا نہ ہونا، اور کسی چیز سے مراد مشروط ہے۔ لیکن ولا یلزم، اور نہ لازم آئے، من وجود ہی، اس کے پائے جانے سے، وجود، مشروط کا پایا جانا۔ یہاں یہ بات سمجھیں کہ اب مثلا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن
یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وضو کرے وہ کیا کرے، نماز پڑھے. ٹھیک ہے، یعنی مشروط کے لیے شرط کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے. شرط ہوگی تو مشروط پایا جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب شرط پائی جائے تو مشروط بھی کیا ہے، پایا جائے. بعض اوقات شرط پائی جاتی ہے، مثلا وضو آدمی کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. ولا یلزم، اور نہیں لازم آتا، من وجود ہی، اس شرط کے پائے جانے سے، وجود مشروط کا پایا جانا. یعنی بعض اوقات شرط پائی جاتی ہے لیکن مشروط کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا. مثلا وضو نماز کے لیے شرط ہے، نماز جو ہے وہ وضو بغیر نہیں ہوگی، لیکن ضروری نہیں کہ جو وضو کرے وہ نماز بھی لازمی پڑھے. ولا عدم لذاتہ، اور نہ لازم آتا ہے اس کی ذات کا نہ پایا جانا. یعنی مشروط کی ذات کا نہ پایا جانا بھی لازم نہیں آتا. یعنی اب وضو کرنے والا آدمی ضروری نہیں کہ وہ نماز پڑھے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھے. وہ نماز پڑھ بھی سکتا ہے اور نماز نہیں بھی پڑھ سکتا. ولا یلزم، اور نہ لازم آئے، من وجود ہی، اس شرط کے پائے جانے سے، وجود مشروط کا پایا جانا. ولا عدم لذاتہ ہی، اور نہ پایا جانا لذاتی اس مشروط کے لیے. یعنی مثلا اب جو وضو کرتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ نماز پڑھے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ نماز نہ پڑھے. اب وہ نماز وضو کے بعد پڑھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی پڑھ سکتا. کہتے ہیں وشروط الارث ثلاثۃ، اور وراثت کی شروط 3 ہیں. فالاول، پس پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون الوارث، یہ کہ ہو وارث، حیا زندہ، عند موت المورث، وارث بنانے والے کی موت کے وقت، حقیقتاً حقیقی طور پر، او حکماً یا حکمی طور پر. یعنی وارث مورث کی موت کے وقت زندہ ہو. اب اس کی زندگی حقیقی ہو، حقیقی سے مراد دنیا میں موجود ہو، دنیا میں زندگی گزار رہا ہو، یا اس کی زندگی حکمی ہو. حکمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں زندہ موجود تو نہیں ہے لیکن اس کا حکم زندوں والا ہے. مثلا کل حمل، جس طرح کے حمل ہے کہ جب مورث یعنی وارث بنانے والا ہو تو وہ حمل کی صورت میں ہو. اب حمل کی صورت میں بھی وہ حکمی طور پر یعنی اس کا حکم زندوں والا ہوتا ہے، لیکن حقیقی طور پر وہ دنیا میں زندہ موجود نہیں ہوتا. تو پہلی شرط وراثت کے لیے یہ ہے کہ مورث یعنی جو وارث بنانے والا ہے، جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے، اس کی موت کے وقت اس کا وارث زندہ ہو، تو پھر وہ اس کی وراثت لینے کا حقدار ہوگا. مثلا اب وارث جو ہے وہ پہلے مر گیا ہے، ایک آدمی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اس کی زندگی میں مر گیا. جب وہ مرا تو اس کے 3 بیٹے زندہ تھے. اب وہ 3 بیٹے ہی اس کے وارث بنیں گے. جو پہلے مر گیا ہے وہ وارث نہیں بنے گا. تو پہلی شرط یہ ہے وراثت کے لیے کہ وارث بننے والا وارث بنانے والے کی موت کے وقت زندہ ہو، حقیقی طور پر زندہ ہو یعنی دنیا میں موجود زندگی گزار رہا ہو، یا حکمی طور پر زندہ ہو یعنی حمل کی صورت میں ہو. والثانی، اور دوسری شرط وراثت کی ہے تحقق موت المورث، وارث بنانے والے کی موت کا ثابت ہونا. والثانی، اور دوسری شرط وراثت کی تحقق موت المورث، وارث بنانے والے کی موت کا ثابت ہونا ہے. یعنی دوسری شرط یہ ہے کہ وراثت اس وقت تقسیم ہوگی جب وارث بنانے والے کی موت ثابت ہو جائے، یعنی پتہ چل جائے کہ وارث بنانے والا مر گیا. زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بعض لوگ زندگی میں وراثت تقسیم کرتے رہتے ہیں،
یا باپ کی زندگی میں بعض بیٹے مطالبہ کرتے ہیں جی ہمارا حصہ ہمیں دو، تو یہ دونوں صورتیں شریعت کے خلاف ہیں۔ زندگی میں وراثت تقسیم کرنا یا زندگی میں اپنے باپ سے یا مورث سے اپنے حصے کا مطالبہ کرنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ وراثت کی شرائط میں یہ شرط ہے کہ جس کا وارث بنا جا رہا ہے، جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے، اس کی موت ثابت ہو جائے۔ جو لوگ زندگی میں تقسیم کرتے ہیں اس کا مطلب وہ زندگی میں ہی اپنے آپ کو میت تصور کرتے ہیں، بس ہم مر چکے ہیں، یا مطالبہ کرنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابا جی مر گئے ہیں، تو یہ طریقے بہرحال شرعاً درست نہیں ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے وراثت کی کہ تحقق و موت المورث سے وارث بنانے والے کی موت کا ثابت ہونا حقیقتاً حقیقی طور پر جس طرح پیچھے ارکان میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ حقیقی طور پر وارث بنانے والے کی موت کا ثابت ہونا کیا ہے، وہ ہے کہ ثابت جو ثابت ہو بے معاینۃ معائنہ کرنے کے ساتھ، یعنی ہم نے خود دیکھا ہو، ہم نے خود اس کے جنازے میں شرکت کی ہو، اس کو دفنایا ہو، دفنانے میں شریک ہوں، تو یہ معائنے سے دیکھنے سے ثابت ہو گیا کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے۔ او شہادت یا گواہی سے ثابت ہو، معتبر لوگ گواہی دے دیں کہ فلاں آدمی کیا ہے، مر گیا ہے۔ او یا مورث کی موت ثابت ہو حکمی طور پر، یعنی حقیقی طور پر تو وہ مرا نہیں ہے، حکمی طور پر، وہ حکمی طور پر اس کی موت کا ثابت ہونا کیا ہے، الحاقہ اس کا ملا دینا ہے بالاموات مردوں کے ساتھ۔ یہ حکمی طور پر اس کی موت کا ثابت ہونا یہ ہے کہ اس کو مردوں کے ساتھ ملا دیا جائے، اگرچہ وہ شاید مردہ نہ ہو، کل مفقود ہے، جس طرح کہ مفقود ہے یعنی گم کیا گیا آدمی ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو کل بھی اس کی وضاحت پڑی ہے کہ ایک آدمی گم جاتا ہے، اس کو تلاش کیا جاتا ہے، ملتا نہیں، ایک عرصہ بھی گزر جاتا ہے، اور آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ مر گیا ہو، پھر عدالت کی طرف رجوع کیا جائے، گورنمنٹ اپنے وسائل سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، نہ ملے تو وہ فیصلہ دے دے کہ اس کی وراثت تقسیم کی جائے۔ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی ہے یا بس یہ آگے ہم پڑھیں گے ٹائم پیریڈ اس کی مختلف فقہا کے ہاں اچھا وہی مختلف یہاں اناف نے جو مسئلہ جی، تو اس میں ایک عمر بن خطاب کا بھی قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو آگے اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ۔ او تقدیراً یا اس مورث کی موت کا ثابت ہونا تقدیری ہو۔ تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوشیدہ خفیہ ہو، ہمارے سامنے نہ ہو، نہ گواہیوں سے ہو، نہ حکمی ہو۔ جس طرح کوئی آدمی مرتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کے 3 بیٹے زندہ ہیں، جب وہ مرا اس کی بیوی حاملہ تھی، یعنی ایک بیٹا اس کا بیوی کے پیٹ میں تھا، وہ حاملہ تھی، پھر ہم نے وراثت تقسیم کی، باقی بیٹوں کو بھی ان کا حصہ دیا، حمل کے لیے بھی ہم نے حصہ رکھا کہ بھئی جو حمل کی صورت میں ہے اس کا بھی تو حصہ ہے، لیکن کچھ عرصے بعد 2-4 مہینے گزرتے ہیں تو وہ جو حمل میں بچہ ہوتا ہے وہ مردہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی موت جو تھی وہ تقدیری، یعنی تقدیری کا مطلب خفیہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا اندر کب مرا، کیسے مرا، کیا ہوا، لیکن اب جو اس کا حصہ ہم نے رکھا تھا وہ اس کے جو وارث بنتے ہوں گے، جب وہ مردہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ہم دیکھیں گے کہ اب اس کے وارث کون بنتے ہیں، اس کی ماں ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو اس کی وراثت پھر دے دیں گے جو اس کے لیے ہم نے رکھی تھی۔
اور تقدیراً یا اس مورث کی موت ثابت ہو تقدیری طور پر، یعنی خفیہ پوشیدہ، ظاہری نہ ہو، کل جنین ہے، جس طرح کہ کیا ہے، ماں کے پیٹ کا بچہ ہے، جنین ماں کے پیٹ کے بچے کو کہتے ہیں۔ وثالثو، اور تیسری شرط وراثت کے ثابت ہونے کے لیے انتفاء المانع، کسی مانع کا نہ ہونا، یعنی جو چیزیں وراثت سے رکاوٹ بنتی ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ تین ہیں۔ ایک ہے اختلاف الدین، دین مختلف ہے، ایک آدمی کافر ہے، وہ کسی مومن کا وارث نہیں بن سکتا، یا مومن کسی کافر کا نہیں بن سکتا۔ اسی طرح قاتل ہے، وہ قاتل جو ہے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح غلامی ہے۔ تو مطلب تیسری شرط وراثت کے ثابت ہونے کے لیے یہ ہے کہ وراثت کی رکاوٹ بننے والے کاموں میں سے کوئی کام نہ پایا جائے، پھر وراثت ملے گی۔ والثالث، اور تیسری شرط انتفاء المانع، مانع کا نہ ہونا ہے۔